اور عورتیں اپنی زینت نہ دکھائیں سوائے اپنے شوہروں کے، اپنے باپوں کے اور اپنے شوہروں کے باپوں کے الی آخرہ۔ ان آیات میں کل آپ حضرات نے ترجمہ سنا، کچھ محرم رشتوں کا یہاں تذکرہ ہوا تھا کہ جن سے عورت کو پردہ نہیں ہے۔ محرم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس سے زندگی بھر شادی نہیں ہو سکتی، وہ رشتے محرم ہے۔ ظاہر بات جن سے شادی نہیں ہو سکتی ان سے پردہ بھی ضروری نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں ہے۔ عورت اپنی مواضع زینت یعنی چہرہ یا اپنے ہاتھ وغیرہ یا بازو یا پنڈلیاں وغیرہ اگر وہ دیکھ لے محرم رشتے تو کوئی گناہ نہیں ہے، چونکہ ان سے شادی نہیں ہو سکتی۔ لیکن جہاں محرم رشتوں میں بھی شہوت کا غلبہ ہو، اندیشہ ہو، خطرہ ہو، تو وہاں احتیاط بہرحال لازم ہے، کیونکہ ایسے واقعات بھی سننے میں آتے ہیں، بھائی بہن کا معاملہ ہو گیا، باپ بیٹی کا معاملہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اگر غلبہ ہو تو پھر احتیاط بہرحال لازمی ہے، ضروری ہے۔ اور یہ محرم رشتے ہیں، اور بنیادی طور پر یہاں یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ 3 تعلق ایسے ہیں جن کی وجہ سے یہ محرم رشتے بن جاتے ہیں۔ 3 تعلق، ایک ہے نسبی تعلق، نسب کی وجہ سے یہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں، حرام مطلب محرم ہو جاتے ہیں، محترم ہو جاتے ہیں، ان سے نکاح جائز نہیں ہے، جس میں باپ دادا پر دادا آخر تک، اسی طرح اصول و فروع یعنی کہ ماں نانی آگے اوپر تک، اور اسی طرح اولاد اور بھتیجے بھانجے، یہ ایک نسبی تعلق جن کے ساتھ قائم ہوتا ہے، یہ سب محرم ہیں۔ ایک تعلق ہے رضائی تعلق۔ رضائی مطلب رضا کا معنی ہوتا ہے دودھ پلانا۔ اگر کسی بچے کو کسی محرم نے یا غیر محرم کسی بھی عورت نے دودھ پلا دیا ہے، بچے کو مدت رضاعت کے اندر یعنی 2 سال کے اندر کسی بچے کو دودھ پلا دیا، اب اس بچے پر وہ سارے رشتے جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں وہ اس رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہو جائیں گے۔ رضائی بہنوں سے نکاح جائز نہیں ہے، اسی طرح رضائی خالہ ہے، رضائی پھوپھی ہے، رضائی چچی ہے، یہ تمام رشتے رضاعت کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ان کے بارے میں پردے کا حکم ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے چچا رضائی چچا حضرت افلاح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ اب یہ رضائی چچا تھے، انہوں نے جب دستک دی تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھا تو دروازہ نہیں کھولا اور پردہ کر لیا، تو وہ گھر میں داخل نہیں ہونے دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور فرمایا کہ عائشہ یہ تو تیرے چچا رضائی چچا ہیں، اور جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں وہ رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں، لہٰذا یہ تیرے لیے محترم ہے، ان سے تیرے پردہ ضروری نہیں ہے، ان سے پردہ نہ کرو۔ تو معلوم ہوا کہ رضاعت کی وجہ سے بھی رشتے ایسے ہی محترم بن جاتے ہیں۔ اور رضاعت کے بارے میں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ رضاعت مدت رضاعت میں ہو تب ثابت ہوتا ہے۔ مثلا 2 سال کی عمر ہے، مثلا گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ بھائیوں کی بیویاں موجود ہیں، اب بھائیوں کے بچے بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر کوئی رو رہا ہو تو کوئی عورت دوسری عورت کے بچے کو دودھ نہ پلائے، بعد میں پھر شادی بیاہ کے معاملات میں مسائل بن جاتے ہیں، اس لیے روتا ہے تو رونے دیں، اصل ماں ہی اس کو دودھ پلائے۔ اگر اس نے بچے کو اٹھا کر دودھ پلا دیا، اب ان بچوں کے درمیان رضاعت ثابت ہو جائے گی، پھر رشتہ داری آپس میں وہ نکاح والا تعلق قائم نہیں ہو سکتا۔ اور یہ مدت رضاعت کے اندر اگر بچہ 5 سال کا ہے اس کو دودھ پکڑ کے پلا دیا تو رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہاں یہ بھی ہے کہ شوہر اگر بیوی کا پستان چوستے ہوئے دودھ چلا گیا، یاد رکھیں شوہر کے لیے جائز ہے، لیکن دودھ کا پینا شوہر کے لیے حرام ہے۔ اگر دودھ پی لیا شوہر نے یا آگے حلق میں چلا گیا تو اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی، اس سے نکاح نہیں ٹوٹے گا، لیکن شوہر کے لیے یہ کام دودھ پینا حرام ہے، اس کا کفارہ ادا کر دے، کوئی صدقہ کر دے یا توبہ استغفار کر لے، بہرحال رضاعت ثابت نہیں ہوگی اور یہ رشتہ حرام بھی نہیں ہوگا، نکاح بھی نہیں ٹوٹے گا۔ رضاعت ثابت ہوتی ہے مدت رضاعت کے اندر اگر دودھ پلا دیا، مدت رضاعت 2 سال کے اندر رضاعت ثابت ہوتی ہے۔ تو ایک تعلق ہے نسبی تعلق جس کی وجہ سے رشتے حرام ہو جاتے ہیں، ایک رضاعت کا تعلق ہے۔ تیسرا تعلق مساہرت کا تعلق، یعنی جس کو کہہ لیں کہ شادی کا تعلق۔ جب نکاح ہو جاتا ہے تو نکاح میں بھی کچھ رشتے جو ہیں وہ حرام ہو جاتے ہیں۔ مثلا اب جو ہے باپ شوہر سے تو پردہ ہے ہی نہیں، وہ تو ایک چیز ہے، یہ ایک جسم کی مانند ہو گئے میاں اور بیوی۔ اب شوہر کا جو باپ سسر ہے اس سے بھی پردہ نہیں، دادا سسر ہے اس سے بھی پردہ نہیں، آخر تک
اسی طرح ساس جو ہے اس سے بھی پردہ نہیں، ساس ماں کی طرح ہے، جو شوہر کا باپ بیوی کے بھی باپ کی طرح ہے جو سسر ہے، اور ماں شوہر کی ماں جو اس کی ساس ہے یہ ماں ہی کی طرح ہے۔ لہٰذا اس رشتے میں ماں اور باپ کا ہی تعلق ہونا چاہیے، اور قدر بھی ماں اور باپ جیسی ہی ہونی چاہیے۔ یہاں ہمارے معاشرے میں بہت غلط چیز ہے، بیوی شادی کے بعد بیوی کے اوپر پابندیاں لگا دیتے، میرے باپ کے سامنے چوں نہیں کرنا، میرے باپ کی خدمت کرنی، یہ سب کچھ۔ یہاں ایک معاملہ یہ ذہن نشین والے شرعی مسئلہ کیا ہے، بیوی کے اوپر شوہر کی ساس کی بلکہ ساس اور سسر کی خدمت لازم نہیں ہے، یہ شرعی مسئلہ ہے۔ اگر وہ کہے کہ میں خدمت نہیں کرتی، شوہر مجبور یا وہ نافرمان نہیں گنی جائے گی۔ اخلاقیات کا تعلق یہ ہے کہ ماں باپ ہی سمجھے اور ان کی خدمت کرے، لیکن کوئی لازم اور ضروری نہیں، اگر وہ خدمت کرتی ہے تو اس کا احسان ہے۔ تو اس لیے چاہیے کہ پابندیاں نہ لگائیں۔ اگر وہ آپ کے والدین کی قدر کرتی ہے، عزت کرتی ہے، احترام کرتی ہے، تو آپ پر بھی لازم ہے کہ بیوی کے والدین کی قدر اور منزلت کرنا، ان کی عزت کرنا۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ کہ بیوی کے والدین یعنی شوہر اپنے ساس اور سسر کو بے عزت کرتا ہے اور معاشرے میں ان کو ذلیل کرتا ہے، گھر میں آ جائے تو گھر میں مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، ان سے ناراضگی، ان سے بولنا نہیں، یہ تمام جہالت کی باتیں، اس سے بچنا چاہیے۔ جس طرح آپ کے والدین ہیں اسی طرح بیوی کے بھی والدین ہیں، جس طرح ان کی قدر ہے ان کی بھی قدر کرنی چاہیے۔ انہوں نے اپنی عزت، اپنے جسم کا ٹکڑا تمہارے حوالے کر دیے، دو بولوں پر اپنی عزت تمہیں پکڑا دی، تو ان کا بھی ادب و احترام اسی طرح ہی کرنا چاہیے، ان کو باپ اور ماں ہی سمجھنا چاہیے۔ تو یہ تین تعلق ہیں جس کی وجہ سے یہاں قرآن مجید میں آپ حضرات نے سنا کہ کچھ رشتوں کا تذکرہ نہیں ہوا، مثلاً جو چچا ہے، ماموں ہے، ان سے بھی پردہ نہیں ہے، جو سگے چچا اور ماموں ان سے پردہ نہیں ہے، یہ بھی نسبی رشتہ داروں میں آ جاتے ہیں۔ لیکن شوہر کے چچا اور ماموں سے پردہ بہرحال ہے، کیونکہ یہ شوہر کے چچا اور ماموں ہیں وہ شوہر کے ہیں، بیوی کے نہیں ہیں، ان سے بہرحال یہ پردہ کرے گی۔ اسی طرح شادی کے بعد جو سالی ہے اس سے بھی پردہ ضروری ہے، سالی کو بہنوئی سے بھی پردہ کرنا چاہیے۔ یہ اگرچہ محرم وقتی طور پر محرم ہے، یعنی اس سے رشتہ نہیں ہو سکتا جب تک اس کی بہن موجود ہے نکاح میں، تو لیکن بعد میں تو اس سے سالی سے رشتہ ہو سکتا ہے۔ جب مثلاً بیوی کو طلاق دے دے یا اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی بہن سے عدت گزرنے کے بعد نکاح ہو سکتا ہے، تو نکاح کر سکتا ہے۔ وقتی طور پر تو یہ محرم ہے، لیکن بعد میں اس سے نکاح ہو سکتا ہے، لہٰذا ان دونوں کا بھی آپس میں پردہ ہے۔ تو یہ پردے کے احکام، کچھ محرم رشتوں کی تفصیل آپ حضرات کے سامنے رکھی۔ ایک مسئلہ یہاں یہ آیا تھا کہ کافرہ عورتوں سے بھی پردہ کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں کافرہ عورتیں چاہے وہ عیسائی ہیں، یہودی ہیں یا اور کوئی ہندو، کوئی بھی مذہب ہے ان کا کافرہ ہے، ان سے پردہ کرنا چاہیے۔ عورت کو چاہیے کہ کافرہ عورت کے سامنے اپنا جسم ظاہر نہ کرے، مواضع زینت ظاہر نہ کرے۔ چہرہ کھل جائے تو گنجائش ہے، چہرے کی گنجائش ہے، ہاتھ پاؤں کی گنجائش ہے، لیکن باقی جسم کافرہ عورت کے سامنے ظاہر نہ کرے۔ اسلام پاک دامنی کا درس دیتا ہے، کیونکہ اگر یہ عورت کافرہ کے سامنے اپنا جسم کھولے گی، وہ جا کر اس کی خوبصورتی اپنے شوہر کافر کے سامنے بیان کرے گی۔ اسلام نہیں چاہتا کہ کسی مسلمان باحیا عورت کا تذکرہ کسی کافر کے غلیظ ذہن میں ہو، اس میں کے دماغ میں ہو، لہٰذا یہاں پابندی لگا دی کہ کافرہ عورتوں سے بھی پردہ کریں گے۔ یہاں ایک بات یہ بھی ذہن نشین فرما لیں، مردوں پر لازم ہے کہ اپنی بیویوں کے سامنے اپنے دوستوں کی خوبیاں اور ان کے تذکرے نہ کریں۔ اسی طرح بیویوں پر بھی لازم ہے اپنے شوہروں کے سامنے اپنی سہیلیوں کے تذکرے، ان کی خوبصورتی کے چرچے نہ کریں، اس سے فتنے کا اندیشہ ہے، غلط خیالات جنم لیتے ہیں۔ اس لیے شریعت نے ان چیزوں کی بھی روک تھام کے لیے پابندیاں لگائی ہیں کہ کہیں ایسا معاملہ نہ ہو کہ کوئی غلط خیال بھی کسی کے ذہن میں بھٹک جائے۔ اسی طرح جہاں آپ کو خطرہ ہے کہ مجھے پر تہمت لگنے کا اندیشہ ہے، وہاں بھی مت جائیں، وہاں بھی کھڑے مت ہوں، کہیں آپ کسی کے دل میں دماغ میں شیطان کوئی فطور نہ بھر دے، وہ تہمت نہ لگا دے، کوئی ایسی بات پیش نہ آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر اپنی بیوی کے ساتھ کھڑے تھے، ایک آدمی وہاں سے پاس سے گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس بلایا اور اس سے کہا کہ یہ جو عورت میری بیوی ہے، بس یہ بات کہی اور کہا کہ جاؤ۔ اب وہ بڑا حیران کہ یا رسول اللہ میں نے تو کوئی شک نہیں کیا، نہ مجھے کوئی معاملہ ہے، میں نے تو پوچھا بھی نہیں یہ کون عورت ہے۔ فرمایا کہ میں نے تجھے اس لیے بتایا ہے کہیں باہر جا کے تو یہ نہ لوگوں سے کہتا میرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی اور عورت کے ساتھ کھڑے تھے، تیرے ذہن سے میں نے یہ اس الجھان کو ختم کر دیا کہ یہ میری بیوی ہے، میری محرم ہے، میری بیوی ہے، اس لیے میں اس کے پاس کھڑا ہوں تاکہ شیطان تیرے دل میں کوئی ایسی باتیں پیدا نہ کر دے۔ یہاں دیکھیں تہمت کی جگہوں سے بھی بچنے کا شریعت نے حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا ان الشیطان یجری من الانسان کمجرى الدم،
شیطان انسان کی رگوں میں ایسے ہی دوڑتا ہے جس طرح خون گردش کرتا ہے، اس لیے تہمت کی جگہوں سے بھی بچنا چاہیے، تب جا کر پاکیزہ معاشرہ سامنے وجود میں آئے گا۔ آج بعض روشن خیال لوگ وہ کہتے ہیں پردہ تو دل کا پردہ ہوتا ہے، چہرے کا پردہ کیا ہے؟ یاد رکھیں چہرہ ہی اصل چیز ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم خاص تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، 10 سال انہوں نے اللہ کے نبی کی خدمت کی ہے، بچے تھے، گھروں میں آنا جانا تھا۔ جب یہ بڑے ہو گئے، پردے کے احکام نازل ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے فرما دی کہ اپنے گھروں کے دروازوں پہ پردے لٹکا لو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع فرما دیا کہ گھر میں نہیں جانا بدو نے، پردے کے احکام نازل ہو گئے۔ یہ 10-12 سال کا بچہ قریب البلوغ ہوتا ہے، ایسے بچوں سے بھی پردہ لازم ہے، ان کو منع کر دیا۔ اگر چہرے کا پردہ نہ ہوتا تو کیوں منع کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس لیے یاد رکھیں چہرے کا بھی پردہ، چہرہ تو اصل زینت کی جگہ ہے جس کو دیکھ کر غلط خیالات جنم لیتے ہیں۔ اس لیے ایسی سوالات اسلام پہ اٹھانا اور اسلام کو کہنا کہ یہ تنگ نظری کا مذہب ہے، عورتوں کو آزادی مہیا نہیں کرتا، یاد رکھیں اسلام ان کی ناموس کی حفاظت کرتا ہے، ہر وہ دروازہ بند کرتا ہے جہاں سے خطرہ ہو ان کی ناموس کا۔ اس لیے اسلام نے تمام پابندیاں لگائی ہیں، اسلام کو ایسا مذہب نہیں کہنا چاہیے۔ اب لوگ کیا کہتے ہیں کہ مغربی تہذیب، عورت آزاد ہے، آزاد نہیں ہے، عورت تو غلام بنی ہوئی ہے، اور ہر بندہ عورت کو ہوس کی نگاہوں سے دیکھتا ہے اور استعمال کرتا ہے جیسے ٹیشو پیپر کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اسلام نے عورت کو ایک عزت اور وقار دیا ہے، اسلام کے علاوہ دنیا میں کسی مذہب میں ایسی عزت اور وقار عورت کے لیے نہیں ہے۔ تو عورتوں کو بھی چاہیے کہ اسلام کی ان پابندیوں کو بوجھ نہ سمجھے، بلکہ ان کی آغوش میں آئیں گے تو اللہ رب العزت دنیا اور آخرت سنواریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔